بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے محبت اور جذبہ ایمانی کسی ذات پات یا رنگ نسل کا محتاج نہیں ہوتا، یہ خدا کی دین ہے جسے چاہے دے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سے صوفیہ اکرام کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں بڑے بڑے مرد اولیاء کرام کا ذکر ہے، وہاں خواتین کا ذکر بھی موجود ہے۔ ایسی خواتین جو خدا کے ذکر میں مشغول رہتی اور اپنے فرائض کو احسن طریقے سے سر انجام دیتی، ان میں حضرت رابعہ بصری کا ذکر بھی شامل ہے۔ روایات میں ہے کہ رابعہ بصری نہ خوبصورت شہزادی تھی بلکہ ایک معمولی شکل و صورت کی تھی، اور خاندان کے لحاظ سے وہ باندی اور غلام تھی۔ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں تھا۔ وہ بانجھ تھیں اور جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، لیکن 1200 سال گزر گئے، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ ایسی عورت جن کی تعظیم فرشتے بھی کیا کرتے ہیں۔ ہم سب عورتوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ ہے۔ آپ قلندرانہ اور صاف رکھتی، آپ ایک غریب ترین گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت رابعہ بصری کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل کے ہاں 3 بیٹیاں تھیں۔ چونکہ آپ ان کے بعد پیدا ہوئیں، اس وجہ سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ آپ بصرہ میں پیدا ہوئیں تو بصرہ کا لقب ملا۔ آپ کے والد حضرت شیخ اسماعیل اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے محروم تھے، لیکن آپ قناعت کی دولت سے مالا مال تھے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں کہ جس رات رابعہ بصری پیدا ہوئیں، آپ کے گھر میں بے سر و سامانی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں کوئی اضافی کپڑا نہ تھا کہ لپیٹ سکیں بچے کو۔ چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہ تھا۔ جب کہیں سے کوئی امید نہ لگی تو مایوس ہو کر سو گئے۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں بچی کی مبارکی دی اور فرمایا، یہ بچی بڑی مقبول اور برگزیدہ لڑکی ہے، میری عمر کے 70,000 آدمی اس کی شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر مالی پریشانی ہے تو صبح امیر بصرہ کے پاس جا کر میرا خط دینا اور یاد دلاؤ کہ وہ ہر روز مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے اور جمعے کی رات 400 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ اس جمعے کی رات وہ درود دینا بھول گیا ہے۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ حلال کمائی سے 400 دینار اس شخص کو دے جو یہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہے۔ حضرت شیخ اسماعیل صبح بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ رات خواب ذہن میں رکھ کر امیر بصرہ کی طرف چل پڑے۔ جب امیر بصرہ کو خط موصول ہوا تو وہ گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، وہ معزز شخص کہاں ہے؟ آپ شیخ اسماعیل کے استقبال کے لیے محل کے دروازے پہ حاضر ہوئے۔ اس وقت امیر ننگے پاؤں تھا۔ امیر نے آپ کو گلے لگایا اور دربار میں لے جا کر عزت سے بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں 400 دینار پیش کیے۔ امیر بصرہ نے کہا، شیخ صاحب، آج سے میں آپ کے لیے امیر بصرہ نہیں بلکہ آپ کا خادم ہوں۔ شیخ اسماعیل نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ضروری سامان لے کر گھر آ گئے۔ یہ ایمان اور جذبہ شکر رابعہ بصری کو وراثت میں ملا۔ رابعہ بصری جب 5 سال کی ہوئی تو ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ وفات کے کچھ سال بعد بصرہ میں سخت قحط سالی آئی اور سب بکھر گیا۔ تینوں بہنیں ایسی کھوئیں کہ زندگی بھر ان کا پتہ نہ چلا۔ قحط سالی کی وجہ سے کسی ظالم شخص نے آپ کو کسی حاکم پر فروخت کر دیا۔ آپ کا حاکم بہت ظالم تھا، بہت زیادہ مشقت کرواتا، مگر آپ نے ہر دکھ بڑے صبر و استقامت سے برداشت کیے۔ حضرت رابعہ بصری دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دینی کام بھی سر انجام دیتی اور اس چھوٹی سی عمر میں اپنے فرائض سے بخوبی آگاہ تھی۔ ایک دن اتفاق سے آپ کے مالک کی آنکھ رات کی کسی پہر کھلی تو ٹہلنے کی غرض سے باہر نکلے۔ رابعہ بصری کی کوٹری میں روشن چراغ پر توجہ پڑی تو حیران ہوئے کہ کون جاگا ہے۔ اس مالک کے قدم آپ کی کوٹری کی طرف بڑھے۔ آپ عبادت میں مشغول اور رو کر دعا کر رہی تھیں۔ اپنے کام کی زیادتی اور عبادت وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے پشیمان تھی۔ کنیز کے ان الفاظوں نے مالک کے پتھر دل کو موم کر دیا۔ حاکم کمرے میں آیا
اور رات بے چینی میں گزری۔ صبح ہوتے ہی رابعہ بصری کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حضرت رابعہ بصری کی زندگی علمی مرکز میں گزری۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء وہاں موجود تھے۔ آپ نے قرآن حفظ کیا، فقہ و حدیث کی تفسیر کو سمجھا، ساری رات عبادت میں مشغول رہتی، اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت رابعہ بصری کی خواہش تھی کہ ان کو عام لوگوں کی طرح سپرد خاک کیا جائے، قبر کو امتیازی اہمیت نہ دی جائے۔ ایک دن آپ طلباء کو درس دے رہی تھیں کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت رابعہ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ باہر چلے جائیں اور خود خلوہ نشین ہو کر لیٹ گئیں۔ کچھ دیر بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی وصیت تھی کہ جنازے میں زیادہ لوگ شامل نہ ہوں، اسی لیے آپ کو رات کی تاریکی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔